إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر سامعین و سامعات، جس دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں گناہ بکثرت پائے جاتے ہیں، وہاں شیطان کی طرف سے ایک اور دسیسہ اور ایک اور جال، جس جال میں شیطان نے ان لوگوں کو پھنسایا ہے جو کہ دیندار ہیں، اپنے آپ کو دین پر سمجھنے والے، جن کے دلوں میں دین کا شوق ہے، ذوق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، ہماری زندگی دین کے مطابق گزر رہی ہے، ہم اپنے شب و روز دینداری کے ماحول میں گزار رہے ہیں، جبکہ وہ بیچارے اس چیز سے بالکل لا علم ہیں کہ جس چیز کو وہ دین سمجھ رہے ہیں، دین کے ساتھ سرے سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بدعات میں مبتلا ہیں۔ ایسے کام کے بظاہر تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دین ہی کا ایک کام کرتے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ دین نہیں، اور پھر وہ بیچارے ساری عمر ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم خطبات جمعۃ المبارک کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، جس میں ہمارے اس پرفتن دور میں جہاں قرآن اور سنت کی اہمیت کی ضرورت ہے بیان کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے وہ چیزیں رکھنا،
وہاں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ بدعات کہلاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پہ ہیں، جبکہ شیطان کی طرف سے ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم صحیح پاتھ اور صحیح رستے پہ جا رہے ہیں، جبکہ وہ بیچارے اپنی سمجھ میں ہی ناسمجھ ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، چونکہ معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور پھر ان چیزوں کی وضاحت کرنا ہم علماء کی ضرورت اور ایک فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے وہ دین رکھیں جو دین جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے. ہم لوگوں کے سامنے وہ چیز رکھیں واضح کر کے کہ جس کو میرے رب نے آج سے 1400 سال قبل پسند فرمایا تھا، مکمل کیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارا دین کس چیز کا نام ہے. ہم اپنے نبی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس بات میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی. موطا امام مالک میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کہ اے لوگوں، اچھی طرح اس بات کو سمجھ جانا، اچھی طرح یاد کر لینا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے کبھی بھی ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کے فرامین مبارکہ ہیں. لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ایک آئینہ موجود ہے. جو وہ عمل کرے، جو وہ کام کرے، وہ اس آئینے میں دیکھے جو آئینہ قرآن اور سنت کا آئینہ ہے. اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے ایک ایسا دین منتخب کیا، پسند فرمایا، کہ جس دین نے اپنے ماننے والوں کے لیے سب کچھ صاف اور واضح کر کے رکھا ہے. لیلھا کنہارھا، اس دین کی رات بھی ایسے ہی چمک اور دمک والی ہے جیسے دن روز روشن ہوتا ہے. جیسے دن میں سب کچھ واضح نظر آتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی دین کے معاملات اور تعلیمات ہیں. ہر چیز بالکل واضح ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا تھکائیں، ذرا ہم اس دین کو سمجھنے والے بن جائیں. تب ہم پھر لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دین انکمپلیٹ ہے، اور بعد میں کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس دین کو مکمل کیا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین تو بعد میں کچھ لوگوں نے آ کر اس کو کمپلیٹ کیا ہے، جبکہ ان بیچاروں کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے اور انہیں سورہ مائدہ کی آیت نظر نہیں آ رہی. الیوم اکملت لکم دینکم. میرا رب تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے، جبکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ دعویدار ہیں اس بات کے کہ یہ دین انکمپلیٹ ہے، یہ مکمل نہیں، بعد میں مکمل کیا گیا ہے. ہمارا تو ایک ایسا دین ہے جس نے ہمیں پیشاب پخانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ٹوائلٹ جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، مسنون دعائیں بتائی ہیں. جب تم میں سے کوئی شخص ٹوائلٹ جائے، یہ والے الفاظ اور یہ والے کلمات ادا کرے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یوں ہی قضاء حاجت کا طریقہ بتلا رہے تھے. ایک یہودی پاس سے گزرا، بعد میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا
اور استہزاء اور ٹھٹھے کے طور پر ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا نبی تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتا رہا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سینہ چوڑا کر کے انتہائی فخریہ انداز میں سارا طریقہ A to Z واضح کر کے بتایا کہ ہاں ہمارا دین ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے۔ اب تھوڑا سا سوچئے گا، وہ دین، وہ مذہب، وہ اسلام جو اپنے ماننے والوں کے لیے اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر بھی روشنی ڈالنے والا دین ہے، رہنمائی کرنے والا دین ہے، بھلے بڑے بڑے کام، بڑی بڑی چیزیں اس اسلام نے نہیں بتائی ہوں گی، لیکن بات پھر وہی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے والے بن جائیں۔ لہذا قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لازم اور ملزوم ہے، بلکہ حدیث کے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن اور امپاسبل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، میرے نبی نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی آج سے 1400 سال قبل، لا ألفين رجلا شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما أحلوا فيه حلالا یا فما وجدتم فيه حلالا فاحلوا وما وجدتم فيه حراما فحرموا، کہ بھئی تمہارے لیے یہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ ہی کی کافی ہے، جو چیز اس کتاب میں حلال کر دی گئی بس اسے حلال سمجھیں، اور جو چیز اس کتاب میں حرام قرار دے دی گئی اسے حرام سمجھیں، اس کتاب کے علاوہ کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ